بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی گفتگو شب قدر کی فضیلت میں ہے۔ لفظ قدر کے دو معنی ہیں، ایک معنی مقام اور منزلت ہے اور دوسرا معنی تقدیر ہے۔ شب قدر ان دونوں معنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ شب قدر مقام اور منزلت والی رات بھی ہے اور تقدیر والی رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ان دونوں معنوں کے ساتھ قرآن مجید میں دو مقام پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جس مہینے میں شب قدر نہیں ہوتی۔ اور سورہ دخان میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر تقسیم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ رات عظمت کی مالک اس لیے بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے امور کو لے کر نازل ہوتا ہے۔ جب اس رات کا یہ ماحول بنتا ہے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ جب یہ رات مکمل سلامتی کی رات ہو جاتی ہے تو پھر یہ حق رکھتی ہے کہ خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے۔ ناظرین محترم، شب قدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کو نازل کرتا ہے، اور اس شب کی عظمت اور فضیلت یہ ہے، روایت میں ہے کہ اس شب میں نیک کام باقی مہینوں میں نیک کام سے بہتر ہوتا ہے۔ اس شب میں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا کام کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کی داستان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار عالم سے عرض کرتے ہیں بار الہ، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، اے موسیٰ میرا قرب اس بندے کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار رہتا ہے۔ پھر عرض کی پروردگار عالم تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ جواب ملا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس بندے کے لیے ہے جو شب قدر میں مساکین پر رحم و عنایت کرتا ہے۔ پھر عرض کی پروردگار عالم پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ اور ٹکٹ چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے جواب دیا ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، یہ اس بندے کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں شب قدر میں صدقہ دیتا ہے۔ پھر عرض کی پروردگار عالم جنت اور اس کی نعمتوں کا طلبگار ہوں۔ تو جواب ملا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، جنت اور اس کی نعمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو شب قدر میں تسبیح کرتا ہے۔ پھر عرض کی پروردگار عالم جہنم اور اس کی آگ سے نجات چاہتا ہوں۔ جواب ملا ذالک لمن استغفر لیلۃ القدر، جہنم اور اس کی آگ سے نجات اس بندے کو ملتی ہے جو شب قدر میں استغفار کرتا ہے۔ آخر میں عرض کرتے ہیں بار الہ تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم کا جواب آیا
رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس بندے کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، شب قدر کے اعمال میں سے 2 رکعت نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہ نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس نماز کو شب قدر میں ادا کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے مصلی سے نہیں اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، نبی اور معصومین کی طرف سے اس رات میں بیدار رہنے، دعا و قرآن اور عبادت کرنے کی تاکید آئی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس رات میں بیدار رہ کر دعا اور قرآن اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔